بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور وضو کے دوران اس کو حدث لاحق ہو جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے، درمیان میں وضو میں اس کو وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پیش آ جائے، تو اس وقت تک جتنا اس نے وضو کیا ہے، جتنے اعضاء کو دھویا ہے، تو ان تمام اعضاء کو دوبارہ دھونا ضروری ہے۔ وہیں سے اگر نیت کر کے اگلے اعضاء کو دھونے شروع کرے تو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوران وضو ناقض وضو پیش آنے کی صورت میں اس کا ماقبلہ کا وضو ختم ہو گیا ہے، ناقابل اعتبار ہو گیا ہے، اس لیے شروع سے وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا وضو ہو اور اسی وضو پر وہ دوبارہ نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کو تجدید وضو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے وضو پر وضو کیا تو اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ بعض علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ 10 وضو کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، 10 مرتبہ وضو کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن تجدید وضو کا اطلاق اس پر اس وقت ہوگا جبکہ وہ پہلے وضو سے کوئی فرض نماز، کوئی سنت نماز پڑھ چکا ہو اور اس کے بعد پھر وہ وضو رہتے ہوئے دوسرا وضو کر رہا ہو تو اس کو تجدید وضو کہا جائے گا، تاکہ وضو پر وضو کرے اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھے تو گویا یہ اسراف ہے ایک طرح کا، اس لیے پہلے وضو سے کوئی اس نے نماز پڑھ لی ہو اور پھر وہ دوبارہ وضو کر رہا ہو تو یہ تجدید وضو کہلائے گا، اس کو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ وضو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کو پڑھے گا، حدیث پاک کی روشنی میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ دعا پڑھنا فضیلت کی چیز ہے، اس لیے وضو کے بعد دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ سکھلایا ہے اس میں ایک عمل یہ بھی بتایا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو کھڑے رہ کر پیا جائے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اگر ہم کسی برتن سے وضو کر رہے ہیں تب بھی پی سکتے ہیں اور نل وغیرہ سے کر رہے ہیں تب بھی جو ہے اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ وضو کے بعد جو ہے کھڑے رہ کر بچا ہوا پانی پیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔